روس کے بعد ایران سے تعلق پر بھارت کو امریکی جھٹکا، بھارت اب ایرانی بندرگاہ پر کام نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے بھارت کو ایران کی چابہار بندرگاہ پر کام کرنے پر عائد پابندیوں سے دیا گیا استثناء ختم کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ بھارت اور ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ کے انتظامات چلانے کے لیے 10 سالہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر ٹیرف 50% تک بڑھا چکا۔ چند روز میں بھارت کے خلاف امریکہ کا دوسرا بڑا اقدام آ گیا۔ اگریشن ہوتی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ خیال ہے کہ اس ارینجمنٹ میں کسی اور تیسرے فریق کے ساتھ جو ہے کانفیڈنس میں یا اعتماد میں لینے کا جواز نہ بنتا تھا نہ ہے۔ یہ کوئی کسی ایبلٹی پہ اوپر بار نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں، وہ بالکل اسپیکٹ کے نیچے جو ہے اویلیبل ہوں گی۔ پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی بھی ایک ملک پر کہیں سے بھی حملہ ہو تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا، معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے، مگر اس کا دروازہ بند بھی نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 1.5 سال سے خارجہ پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہونا فخر کی بات ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے بھی یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ یوکرین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوٹن نے انہیں بہت مایوس کیا۔ وزیر اعظم سٹارمر نے امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے، مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیئر سٹارمر کو کندھے پر تھپکی دے کر شاباش دی۔ دونوں سربراہان نے امریکہ برطانیہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم لندن میں 4 دن قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ ہفتے کے روز اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے علاج کے لیے جنیوا میں موجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کی۔ پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک خصوصاً قطر پر حملے سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے علاوہ غزہ پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ نیو یارک میں جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں سے بات کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے کہا کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے متعلق قرارداد کو 1/3 کے قریب ووٹ ملے۔ اس سے اسرائیل اور اس کے اتحادی ملکوں پر دباؤ بڑھا ہے۔ چین میں بارڈر ٹیکسی سٹینڈ پر دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ حکومت بلوچستان نے دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ GHQ حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی آج ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے SOPs جاری کر دیے۔ کمرہ عدالت میں موبائل فون یا کوئی بھی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں PTI کے 18 رہنماؤں کے اشتہار جاری۔ عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوذب، شیخ راشد شفیق اور زرتاج گل بھی شامل ہیں۔ 30 دن کے اندر پیش نہ ہونے پر مفرور قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی کمی کے لیے M5 موٹر وے پر شگاف ڈالا جائے یا نہیں، آج پانی کا بہاؤ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ محکمہ انہار نے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کو انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ سوئی گیس حکام نے بتایا کہ شگاف ڈالنے سے 5 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن متاثر ہوگی۔ ملتان سکھر موٹر وے سیلاب کے باعث 5 مقامات پر متاثر ہے۔
सखर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। रैला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पर पहुंचेगा। मीहड़ से सैलाबी रैला लाड़काना 7 बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मीहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासर। 46 देहात का मीहड़ और दादू से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी गज़ा को हथियाने का मंसूबा बनाने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लील स्मोट्रिच ने कहा कि गज़ा को मुनाफ़ा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं, गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गज़ा की ज़मीन बेच कर उसी शरह से मुनाफ़ा भी तकसीम होना चाहिए। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू हो। दावा किया कि गज़ा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गज़ा से इनखला के बाद अमेरिका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीह गाह बनाई जाए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अवामी राय के खिलाफ इलेक्शन के नताइज आएँ। हम जानते हैं कि हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ। वो इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। कराची में JUI के तहत सिंध अमन मार्च जलसे से खिताब कहा। अमन के लिए सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च किया है। वो अमन का प्रचार कर रहे हैं, यही उनका मंशूर है। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। क्लाउड बर्स्ट की तरह PTI रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम नाअहली के फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस बहुत हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वली अहद की तरफ से दिए गए तोहफे में ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई गई। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का इंकशाफ। उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डर कर ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट कर दी। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। कराची के इलाकों नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और शीरीं जना कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 4 फरार हो गए। बहावलपुर में खातून और उसके 2 बच्चों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 26 साल की खातून का अपनी सास से झगड़ा हुआ। खातून ने मुबैना तौर पर अपने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। तहकीकात जारी। जाँ बहक बच्चों में 4 साल की बेटी, 2.5 साल का बेटा भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोहाट में कानकनी के दौरान मजदूर के फंसने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजदूर और 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार ना तजुर्बाकार थे।
پاکستان علماء کونسل کا پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت دی ہے۔ پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی اورمچی میں کمیونسٹ پارٹی سیکرٹری سنکیانگ چن شیان جونگ سے ملاقات۔ گورنر سنکیانگ ایرکن تونیاز بھی موجود تھے۔ جن شیانگ نے کہا کہ سنکیانگ خوشحالی اور پائیدار امن کا مرکز بن چکا ہے۔ سنکیانگ انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات پر قابو پانے اور سماجی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ چین کے عوام کی یکجہتی اور سنکیانگ کی ترقی متاثر کن ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان اور چین زراعت، صنعت، معدنیات اور نئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ دونوں ممالک کے عوام جلد ایک دوسرے کے ممالک سڑک کے ذریعے آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد امریکہ نے چھٹی بار ویٹو کر دی۔ قرارداد پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک نے پیش کی تھی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حملوں میں اسپتالوں کو بھی نہ چھوڑا۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جنوبی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ، 2 اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں بھی بمباری، 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ قطر نے اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی فوجداری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد الخلیفی نے عالمی فوجداری عدالت کے صدر جج توموکو اکانے سے ملاقات کی۔ اسرائیل کے خلاف قانونی چارجوئی پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی حملے کے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ہر دستیاب قانونی اور سفارتی راستے کی پیروی کرنے کی تائید کی۔ لندن کے ویمبلی ایرینا میں ٹوگیدر فار پیلسٹائن فنڈ ریزنگ کانسرٹ میں باسٹل، جیمز بلیک، پالوما فیتھ اور فلسطینی فنکاروں سمیت درجنوں گلوکاروں نے پرفارم کیا۔ ایک نوجوان گلوکارہ نے خصوصی نغمہ پیش کیا۔ تقریب میں فلورنس پو، نکولا کاگلین، بینیڈکٹ کمبربیچ، صحافی مہدی حسن اور اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے فلسطین فرانسسکا البنیز نے خطاب کیا۔ مہدی حسن نے عوام سے فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کی اپیل کی۔ برائن اینو کی قیادت میں جمیلہ جمیل نے اعلان کیا کہ 15 لاکھ پاؤنڈ یعنی $2 ملین جمع ہوئے ہیں۔ لندن کے ویمبلی ایرینا میں ہونے والے فلسطین فنڈ ریزنگ کانسرٹ سے قبل بلی آئلش اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سمیت درجنوں فنکاروں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں فوری جنگ بندی اور حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی گئی۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ خاموشی شراکت داری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میئر لندن صادق خان کو ان کے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کے خیال میں میئر لندن صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی کچھ برے میئرز ہیں۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ صادق خان امیگریشن کے لیے بھی آفت ہیں۔ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے لیکن وہ انہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے۔ الہان عمر صومالیہ سے آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ بجٹ کٹوتیوں کے خلاف فرانس بھر میں لاکھوں افراد کا احتجاج، 100 سے زائد آنسو گیس شیل لگنے سے زخمی، ہنگامہ آرائی میں ملوث 300 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں میں 10 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ حکام کے مطابق صدر میکرون کے خلاف 5 لاکھ افراد احتجاج میں شریک ہوئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، روایتی حریف بھارت کو 2-0 سے ہرا دیا۔ میچ کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے ملے، ہاتھ بھی ملایا۔